ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کوئی شخص 60 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس کو کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہے جو کرنی چاہیے تاکہ اس کو آنے والی زندگی میں آسانی ہو۔ تو ہمارا ٹاپک ہے واٹ آر دی ڈونٹس آف 60 ایئرس اینڈ ابو۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو سب سے زیادہ جو انسیڈنس ہے وہ ہے فالز کا، یعنی کہ جو پیشنٹ ہیں وہ پیشنٹ تو نہیں، جو یہ لوگ ہیں 60 ایئرس کے، ان میں چونکہ آرتھرائٹس ہو جاتا ہے عام طور پہ اس ایج میں، پھر اس کے علاوہ آسٹیوپروسس ہو سکتا ہے، یعنی کہ کیلشیم کی جو کمی ہو جاتی ہے، وٹامن ڈی کیلشیم کی کمی، اس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو وہ اگر وہ سلپ کر جاتے ہیں تو اس سے ان کی ہڈی کے ٹوٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سٹول پہ کھڑے ہو کے صفائی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہماری بزرگ خواتین جو ہے بعض اوقات وہ سٹول پہ کھڑے ہو کے تو الماری میں سے چیزیں نکال رہی ہوتی ہیں، سیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو برائے کرم اس کو اوائڈ کریں، کیونکہ اگر اس ایج میں خدا نخواستہ گر جاتے ہیں تو پھر جو ہڈیاں چونکہ کمزور ہیں، میں نے بتایا جیسے کہ کیلشیم اور چونے کی کمی ہے، آسٹیوپروسس ہے، تو اس سے ہڈی کے ٹوٹنے کا ڈر ہو جاتا ہے۔ اور دو فریکچرز بڑے کامن ہیں اس ایج میں۔ ایک جو ہے وہ نیک آف فیمر کا، یعنی کہ ہپ جوائنٹ کے اندر جو ہڈی بڑی والی ہوتی ہے اس کا، اور پھر اس کے لیے وہ پرابلمز بھی بہت ہیں، نیلنگ کرنی پڑتی ہے اور کافی لمبا کام ہے۔ اور سیکنڈ کولیس فریکچر، یعنی کہ جو ہتھیلی ہے اس کا فریکچر، چونکہ اب جب نیچے کوئی بندہ گرتا ہے تو اس کا سارا ہاتھ پہ وزن آتا ہے تو کولیس فریکچر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے سٹول پہ کھڑے ہو کے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے اگر خدا نخواستہ گر جائیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز صحیح نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے باتھ رومز کی ٹائلز وغیرہ جو کہ سلپری ہوتی ہیں، تو ان میں یا تو میٹ بچھا دیں تاکہ سلپ سے بچ سکیں، اور نان سلپ ویئر، فٹ ویئر جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جو ڈونٹ میں دوسری ہے کہ جو ڈونٹ یوز لو صوفاز۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاؤنجز میں عام طور پہ صوفاز جو پڑے ہوتے ہیں وہ بڑے لو ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی ہائٹ نارمل سے کم ہوتی ہے۔ تو جب کم ہوتی ہے اور اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں، تو اس ایج کے لوگ چونکہ میں نے جیسے بتایا کہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، تو ان کے سارا وزن جو ہے گھٹنوں پہ پڑتا ہے، تو گھٹنے کی ہڈی ہے اس پہ کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ جو گھر ہے اس میں لائٹنگ اچھی ہونی چاہیے، ویل لٹ گھر ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو 60 ایئرس تک جب پہنچتے ہیں لوگ، تو ویژول ایکٹیویٹی یا جو بینائی ہے وہ کافی کم ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ موتیا، سفید موتیا یا کالا موتیا، کیٹریکٹ یا گلوکوما جس کو کہتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی آئی کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جس میں ان کو کم نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو ویل لٹ گھر ہونے چاہیے، اندھیرے سے بچاؤ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ جو ہم نے دیکھا اپنی پریکٹس میں، کہ دوائی غلط لے لیتے ہیں پیشنٹ۔ کئی دفعہ ایسے پیشنٹ آتے ہیں کہ بلڈ پریشر کی دوائی لینی تھی، شوگر کی دوائی لے لی تو شوگر لیول کم ہو کے آ جاتے ہیں، یا بلڈ پریشر کی دوائی لینی تھی تو کوئی پین کلر لے لیا اس کی جگہ پہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ڈفرینٹ دوائیوں ڈفرینٹ کنٹینرز میں، بوتلوں میں یا ریپرز میں پڑی ہوتی ہیں، تو ان میں سے وہ دوائیاں نکال لیتے ہیں۔ تو پلیز دوائیاں جو ہیں ان کو نہیں چاہیے ان لوگوں کو نکالنی، جو ریپر یا کنٹینر ہے اس کے اندر رہیں تاکہ مکس اپ نہ ہو دوائیاں۔ اس کے علاوہ کھانا جب کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد چونکہ کھانا جب ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے سارا جو بلڈ ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ جو اگر آپ اس وقت کو سٹرنس ایکٹیویٹی یا تیز ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو بلڈ اتنا نہیں ہوتا کہ جو کہ اس کے دل کی طرف جا سکے۔ تو کھانے کے فوراً بعد جو ہے ڈونٹ موو جسٹ امیڈیٹلی آفٹر دی فوڈ۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ نے زیادہ موومنٹ نہیں کرنی، اور آدھا گھنٹہ وہیں بیٹھے رہیں، آدھے گھنٹے کے بعد آپ اٹھ کے بے شک جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ کریں۔ اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ ایک اسپیکٹ ہے مینٹل ہیلتھ۔ مینٹل ہیلتھ جو ہے، چونکہ جب کوئی اس ایج میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو سوسائٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنا کام کر لیا ہے، اب آپ جو ہے نا یو آر نو مور ریکوائرڈ۔ تو یہ سینس آف آئسولیشن جو ہے اس کے اندر گرپ کرتا ہے اس کو، اس عمر کے لوگوں کو، تو اس سے وہ آئسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، انگزائٹی ہو سکتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، وہ جو میموری لاسز وغیرہ اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ڈونٹ یہ ہے کہ ڈونٹ
ڈونٹ بی آئسولیٹڈ، اور اپنے آپ کو انوالو کریں، اپنے شوق جو آپ کو کوئی ایسے ہابیز رکھ لے اس میں انوالو کریں، پڑھائی میں انوالو کریں، گیمز میں انوالو کریں، جو چھوٹی گیمز ہوتی ہیں جو ویڈیو گیمز، اس میں وہ بڑی اچھی ہیں میموری لاس کو بچانے کے لیے۔ پھر بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ آپ جو رائٹ ہینڈر ہیں تو آپ کبھی کبھی رانگ ہینڈ استعمال کریں، لیفٹ ہینڈر ہیں تو رائٹ ہینڈ استعمال کریں، رائٹ ہینڈر ہیں تو لیفٹ ہینڈ استعمال کریں، تاکہ دماغ کو سگنلز جائیں اور وہ ایکٹیویٹ رہے۔ اس کے علاوہ جو گھر کے جتنے فرد ہیں، بچے ہیں یا فرد ہیں، ان سے گپ شپ لگائیں، انوالو رکھیں اپنے آپ کو۔ تو یہ کچھ ایسی ڈونٹس ہیں جن پہ عمل کر کے آپ بہتر زندگی انشاءاللہ تعالیٰ گزاریں گے۔ اور آخر میں ایک اور ایڈوائس ہے کہ آپ کے پاس ڈاکٹرز کے اور باقی ایمرجنسی نمبرز لازمی اور ہر صورت میں کہیں پرومیننٹ طریقے سے لکھے ہونے چاہیے۔ تو یہ ڈونٹس ہیں، میں ایڈوائز کرتا ہوں۔ ایک تو فال سے بچیں، لو صوفاز سے بچیں، دوائیوں کو مکس اپ کرنے سے بچیں، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد جو ہے منہ بند نہ کریں، اور ویل لٹ ہاؤسز میں رہیں، اور ایمرجنسی نمبرز کو ہمیشہ ایکسیسیبل رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔